آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معروف اداکار اور ماڈل حمیرہ اصغر کے پراسرار موت پر۔ کیا حمیرہ اصغر کا کنیکشن جو ہے وہ خود ارمغان قریشی اور اداکار کے بیٹے ساجد حسن سے جا کر ملتا ہے یا نہیں؟ متوفیہ کو نشہ آور سے کون سپلائی کیا کرتا تھا؟ متوفیہ کیوں کرایہ ادا نہیں کر رہی تھی اور ان کا کیا جھگڑا چل رہا تھا فلیٹ کے مالک سے؟ 2018 سے اس فلیٹ میں رہائش پذیر تھی اور 2024 کے بعد انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں نہیں دے رہی تھی کرایہ؟ ناظرین، میں ہوں حنیف دعامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ اب جب پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل رپورٹ آ چکی ہے، دونوں رپورٹوں میں کہیں بھی جو ہے ذکر نہیں ہے خود حمیرہ اصغر کی موت کے حوالے سے کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی ہے۔ یعنی ان دونوں رپورٹوں سے جو ہے وہ قتل کا پتہ نہیں چلتا، لیکن پولیس کے جو تفتیشی افسران جنہوں نے جو ہے موقع واردات کا معائنہ کیا ہے، موقع واردات کا معائنہ کرنے والے ان افسروں میں شامل ایک افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ جس طریقے سے متوفیہ کی لاش پائی گئی ہے وہ قتل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، نہ تو خودکشی ہے نہ ہی اوور ڈوز کا نتیجہ ہے، یہ باقاعدہ قتل کی واردات ہے۔ اور شواہد کو چھپانے کے لیے ہی جو ہے وہ 8 سے 10 ماہ تک جو ہے وہ لاش کو فلیٹ میں بند رکھا گیا تاکہ تمام تر شواہد جو ہے وہ خود اپنی موت آپ مر جائے اور اس کے بعد کسی بھی طریقے سے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے یا کیمیکل ایگزامینیشن کو ان کی جو ہے چیزیں بھجوائی جائے تو اس میں سے کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو ہے وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی گئی تھی حملہ آوروں کی جانب سے یا پھر چالاک قاتلوں کی جانب سے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب دونوں رپورٹیں جو ہے وہ کورا کاغذ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں بتائی جاتی۔ اب پولیس اس نقطے پر بھی غور کر رہی ہے جو کہ میں پہلے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ متوفیہ کے رابطے میں ویسے تو بہت سارے لوگ تھے، ان کے ہزاروں لاکھوں مداح بھی تھے، شوبس کی دنیا کے بھی لوگ بہت تھے، پروڈیوسر بھی تھے اور بھی کافی لوگ تھے، لیکن 4 افراد کا میں نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا جو کہ زیادہ ہی ان کے رابطے میں تھے، جس میں سے ایک وکیل، نامور وکیل ہیں، ایک خود شوبس کی دنیا کے ہیں، ایک جو ہے وہ بزنس ٹائکون اور ایک جو ہے سرکاری افسر۔ ان چاروں کا رابطہ تھا، لیکن متوفیہ کی موت کے بعد سے کسی کا فون نہیں آیا۔ یہ بڑی حیرت انگیز قسم کی بات ہے کہ موت کا علم میڈیا کو، پولیس کو، دنیا والوں کو تو اب جا کر ہوا، لیکن ٹیلی فون کا سلسلہ جو منقطع ہوا ہے وہ اسی روز سے ہوا جس روز واقعی جو ہے وہ حمیرہ اصغر کی موت ہوئی تھی۔ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے اور یہ سوال بہت سی چیزوں کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ اب آج میں یہ بات کھولنے جا رہا ہوں کہ ان چاروں میں سے جو بزنس ٹائکون ہیں وہ کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں، کرنسی کا بہت بڑی ان کی جو ہے وہ آفس ہے کراچی میں، بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں۔ سرکاری افسر جو ہے وہ پولیس سے تعلق ہے ان کا۔ اب جو اپلیکیشن آئی جی کے دفتر بھجوائی گئی تھی اس کائنات کے نام سے، جس کی ابھی انکوائری ہو چکی ہے، ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کر چکے ہیں، وہ جعلی فیک بے بنیاد جو سم اس میں استعمال ہوئی کسی ہندو خاتون کے نام پر ہے، کائنات کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ اپلیکیشن دلوانے میں اسی پولیس افسر کا ہاتھ بتایا جاتا ہے جس پولیس افسر کا ذکر اس حمیرہ اصغر کے کیس میں آ رہا ہے، ان چاروں میں۔ اب پتہ نہیں کہ چاروں میں سے کس نے یہ حرکت کی ہے، کس نے جو ہے حمیرہ اصغر کا کام تمام کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ کیا حمیرہ اصغر انہیں بلیک میل کر رہی تھی؟
انہیں پریشان کر رہی تھی، انہیں ڈرا رہی تھی، دھمکا رہی تھی، یا ان کے پاس کچھ کمزوریاں تھیں ان چاروں کی، کچھ ویڈیوز تھے، کچھ تصاویریں تھیں، کوئی راز تھا جس کے فاش ہونے کے ڈر سے جو ہے وہ انہیں خاموش کر دیا گیا اوور ڈوز کے ذریعے یا کسی اور ذریعے. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر انکوائری ہونی چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے وہ انکوائری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک کہتے ہیں نا کہ مدعی سست گواہ چست. یہاں سرے سے کوئی مدعی ہی نہیں ہے. واردات کرنے والوں کی خوش قسمتی کہیں کہ متوفیہ کے اپنے گھر والوں سے تعلقات ویسے نہیں تھے جیسے کہ ہونے چاہیے. ناراضگیاں تھیں، یہی وجہ ہے کہ کراچی رہ رہی تھی، ماں باپ کے ساتھ نہیں تھی، اکیلی رہ رہی تھی، اپنی مرضی سے رہ رہی تھی. بڑی مشکل سے وہ لاش لینے آئے، ان کے بھائی نوید لاش لے کے چلے گئے. تو یہ ایک اچھا فائدہ پہنچا ہے ان لوگوں کو جو اس واردات میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث ہو سکتے ہیں، جنہوں میں سے کسی ایک نے بھی جو ہے ٹیلی فون نہیں کیا. حالانکہ پہلے روز 2 3 فون 4 فون آیا کرتے تھے متوفیہ کے فون پر، لیکن ہلاکت کے بعد، موت کے بعد کسی کا بھی فون نہیں آیا. یہ بڑا عجیب سا ایک سوال ہے جو اس پورے کے پورے کیس کی گتھی کو جو ہے سلجھانے کا باعث بن سکتا ہے. لیکن اگر اس پر محنت کی جائے، اس پر کوئی وقت دیا جائے، اس پر تفتیش کی جائے. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ پولیس یا تو خود نہیں کری، یا پھر پولیس کو کہیں سے کوئی ایسا اشارہ دیا گیا ہے کہ اس سوائے خانہ پوری کے آگے کچھ بھی نہ کرے. کیونکہ یہ بات جو میں آج کہنے جا رہا ہوں کہ متوفیہ کے کنیکشن جو ہے وہ ارمغان قریشی اور خود ساحر حسن سے جا کر ملتے ہیں. ساجد حسن سے یا ساحر حسن جو بیٹھے ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں یہ کنیکشن. تو اس پر بھی ابھی تک پولیس نے کوئی کام نہیں کیا. اگر ان سے جا کے انٹرویو کرتے، ان کے شامل تفتیش کرتے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تو یہ کچھ تو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اگر آتی تھی کس کے ساتھ آتی تھی، یا ان کے گھر جو ہے یہ ویڈز یا آئس یا کوکین کس کے کہنے پہ یہ پہنچایا کرتے تھے، اور کون اس کی پیمنٹ کیا کرتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ کرایہ نہیں دے رہی تھی. کرایہ نہیں دے رہی تھی، کیوں نہیں دے رہی تھی؟ کیا پیسے نہیں تھے؟ حالانکہ آخر تک وہ شوبز سے جڑی ہوئی تھی. آخر تک وہ پروگراموں میں جایا کرتی تھی، پروگراموں میں شامل ہوا کرتی تھی، پروگرام کیا کرتی تھی. تو پھر پیسے کا نہ ہونا، پھر اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، ملاقات ہوا کرتی تھی، جایا کرتی تھی، فلیٹ میں اس کے دوست آیا کرتے تھے، خود جایا کرتی تھی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ پیسے انہوں نے جو ہے مالک مکان کو کرایہ نہیں دیا، اور مالک مکان کی ان سے جھڑپ چل رہی تھی، جھگڑے چل رہے تھے، معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا تھا. اس کرایہ ادا کرنے سے پہلے بھی ان کی کوئی جھڑپ چل رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ان کی فلیٹ کی بجلی تک کٹوا دی گئی تھی تاکہ وہ پریشان ہو کر جو ہے وہ فلیٹ چھوڑ کر چلی جائے. انہیں تنگ کیا ہر طریقے سے، لیکن وہ اس کے باوجود فلیٹ میں رہی اور اسے اپنا آخری آرامگاہ تک بنا دیا، یا کسی نے بنوا دیا. اب جس کسی نے بنوا دیا وہ اب تک جو ہے وہ منظر عام پر نہ آ سکے. اب اس میں ایک لینڈ گریبر کے بیٹے کا نام آ رہا ہے. ایک ایسا بیٹا جو کہ پہلے بھی ایک ڈاکٹر کی موت میں اس کا نام لیا جاتا رہا ہے، بلکہ وہ اس میں نامزد بھی تھے، مفرور ہو چکے تھے. یہ پولیس ذرائع کہتے ہیں، اور تفتیشی افسران جو ہے وہ اس طرف بھی تفتیش کر رہے ہیں کہ کیا وہ صاحبزادہ، وہ ملزم جو ہے وہ اس میں بھی ملوث ہے کہ نہیں. لیکن معاملہ جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. پچھلے پروگرام میں نے اس کی جو موت ہوئی تھی، مجھے دلی طور پر بڑا دکھ ہوا تھا کہ اتنی نامور پاکستان کی اداکارہ، اتنی بڑی شوبز کی جو ہے وہ جان تھی، ماڈل تھی، لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھی، لاکھوں ان کے مداح تھے، لاکھوں ان کے چاہنے والے تھے. لیکن افسوس کہ کسی ایک نے بھی جو ہے وہ ان کو فالو نہیں کیا، کسی نے ان کا پیچھا نہیں کیا، کہ ان کے دلوں کی دھڑکن جو ہے، دلوں پر راج کرنے والی جو ملکہ ہے، وہ اتنے دنوں سے غائب ہے، اتنے مہینوں سے غائب ہے. کسی نے ان کی اسکرین پر نہیں دیکھا. وہ کہاں چلی گئی، کہاں غائب ہو گئی؟ زمین نگل گئی، آسمان اگل گیا، کہاں چلا گیا؟
کسی نے نہیں پوچھا. کتنے دکھ کے ساتھ مجھے یہ اس وقت کہنا پڑ رہا ہے. اور تو اور خود ان کی جو کلیگ ہے جو شوبز میں ساتھ میں دن رات ہوا کرتے تھے, وہ جو لائٹیں پیکا کرتے تھے, وہ جو میک اپ کیا کرتے تھے, وہ جو پروڈیوسر تھے, ان میں سے کسی ایک نے بھی کسی کو خیال نہیں ہے کہ آخر وہ جو تھی کہاں چلی گئی. تب تو میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں مرزا غالب کے اس شعر سے اپنے پروگرام کی شروعات کی تھی کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا, نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. مرزا غالب نے اسی موقع کو دیکھ کر تو یہ کہا تھا کہ ایسی موت سے تو بہتر ہے کہ جب آپ کی موت پر کوئی آنسو بہانے والا نہ ہو, کوئی آپ کے جنازے میں 4 لوگ نہ ہوں, آپ کی موت, آپ کی لاش بے گور و گفن پڑی رہے, تو اس سے بڑی بے توقیری کسی انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ اللہ مجھے موت دے تو سمندر کی موت دے, نہ لاش کسی کے ہاتھ لگے اور نہ جنازہ اٹھنے کا کوئی اہتمام کرے, نہ کوئی جمع کرے, نہ کوئی آئے, نہ کوئی کہے, نہ کوئی تعداد گنے کہ کتنے جنازے میں تھے کتنے نہیں تھے. نہ یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ جو ہے وہ مجھے سمندر کی موت دے. یہ مرزا غالب کا وہ شعر تھا کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا, نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. تو یہ شعر جو ہے بالکل جو ہے یہ اس نامور اداکارہ اور ماڈل جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ اس وقت پوری طریقے سے جو ہے یہ صادق آ رہا ہے. اب سوال تو بنتا ہے ان کی طرف سے کہ موت تو ہوئی ان کی, بے شک پولیس ان کاغذوں کو بنیاد بنا کر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے پیپر ہیں یا پھر کیمیکل ایگزامر کی جو رپورٹ ان کے جو پیپر ہیں, ان کو ظاہر اس کو لکھنے والے کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے, اوپر سے تو نہیں ہے کہ اس کو آپ من وان تسلیم کر لو. اس کو لکھنے والے بھی انسان ہی ہیں, انسانوں نے لکھا ہے, انسان سے جس طرح چاہے آپ لکھوا لو. اب یہ جو اداکارہ حمیرہ اصغر کو اس حال پر پہنچانے والے بھی انسان ہیں, پولیس جو تفتیش کری وہ بھی انسان ہے, انسان انسانوں کو مینیج کر لیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اب کیا اسے ہم من وان تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ اپنی موت آپ مری ہے, طبعی موت ہے ان کی, یا انہیں جو ہے وہ اوور ڈوز ان کا ہوا ہے, کیا اس کو ہم کیا کہیں. یہ اب سارا کا سارا جو ہے وہ انحصار جو ہے وہ پولیس پر ہے, پولیس پر انحصار ہے. ورنہ میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں کہ حمیرہ اصغر یہ کہہ سکتی ہے کہ میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں, میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. میں تمام شہر کی تو بات نہیں کروں, ان 4 لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے, لیکن ان 4 پر بھی جو ہے کسی کو ہاتھ ڈالنے کی ہمت جرت نہیں. لگ ایسا رہا ہے کہ پولیس یا تو خود اپنے طور پر جو ہے وہ اس پیچیدہ کیس میں جو ہے زیادہ الجھنا نہیں چاہتی, یا پھر کہیں سے انہیں کوئی اشارہ کر دیا گیا ہے, انہیں ڈرا دیا گیا ہے, دھمکا دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ اس میں کچھ نہ کرے, خانہ پوری کی حد تک جو ہے وہ معاملے کو آگے لے کے بڑھے اور کچھ نہ کرے. تو پولیس بھی جو ہے وہ اسی ڈائریکشن پر جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کوئی پولیس کی سنجیدگی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس کیس میں, حالانکہ یہ کیس بہت ہائی پروفائل کیس ہے. ویورز اور لوگ جو ہے وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ آخر یہ قاتل اتنے زیادہ بااثر ہیں, اتنے زیادہ تگڑے ہیں, اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ انہوں نے پوری کی پوری پولیس فورس کو خرید لیا ہے, پورے کے پورے ہسپتال کو خرید لیا. کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دے رہا ہے, کوئی کیمیکل ایگزامنر رپورٹ نہیں دے رہا ہے, کوئی کارروائی ہی نہیں کر رہا ہے ایک اداکارہ ماڈل کی اس طرح کی موت پر. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. میں اس اپنے پروگرام کے اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے جو ہے وہ خود جو متوفیہ کے ساتھ جو کام کرنے والے ان کے شوبز کے جو ساتھی ہیں, یا جن کو بھی اس واقعے سے متعلق کچھ بھی خبر ہو, اسکرین پر آپ ہمارے رابطے کا نمبر دیکھ رہے ہیں 4168573283 4168573283, اور ای میل ایڈریس جو میرا ہے وہ hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com. آپ ہم سے رابطہ کریں, ہمیں پورا واقعات, پورے حالات بتائیں, ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ کے نام کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ حقائق جو ہے وہ سامنے آئیں, اور جو بھی کوئی اس میں ملوث ہے, چاہے کتنا ہی ترم خان کیوں نہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی کو جو ہے وہ اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے. جو جس نے کیا ہے وہ اس کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے. یہی ہمارا منشور ہے, یہی ہمارا نصب العین ہے, یہی مقصد ہمارا ان پروگراموں کو کرنے کا, یہی ہماری جو ہے وہ اپنی آواز کو آپ تک پہنچانے کا. یہی میں آپ سے صدا کرتا ہوں کہ
آپ ہمیں جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں، ہم آپ کا پیغام آگے پہنچاتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کہنا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔